یہ بتائیں قاضی فائز کا کیس آپ کے دور میں بنا تھا؟ کیا ہوا تھا اس کیس میں؟ کس کے کہنے پر بنا تھا؟ کاشف کسی کے کہنے پہ بنا تھا یا کیا نہیں بنا تھا، ہمارے سامنے تو وہی بات ہے کہ ایک انفارمیشن آئی اور وہ اس انفارمیشن کے اوپر سپریم کہاں سے آئی کورٹ کو انفارمیشن؟ بھیج دی گئی. جی کہاں سے آئی انفارمیشن؟ دیکھیں انفارمیشن تو وہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا، ایک آپ جیسا ایک اچھا رپورٹر تھا، اس نے انفارمیشن بھیجی، ہمیں اس انفارمیشن کی تصدیق کی. میرے پاس تو انفارمیشن جب وہ آئی تو تصدیق کی. اب اس بندے کے پیچھے کون تھا یا کیا تھا وہ آپ دیکھ لیجیے اس وقت عہدوں پہ کون کون لوگ موجود تھے. یہ بتائیں جہانگیر ترین صاحب کا جب آپ چینی اسکینڈل کی تفتیش کر رہے تھے تو آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی ترین صاحب کے ساتھ، یاد ہے آپ کو؟ میری ترین صاحب سے ایک ملاقات نہیں، بہت ساری ملاقاتیں وہ ہوئی. پرٹیکولر ملاقات یاد ہے آپ کو؟ کس نے کروائی تھی وہ ملاقات؟ جو آپ پرٹیکولر ملاقات کی بات کر رہے ہیں وہ شاید جنرل فیض صاحب نے کروائی تھی. کیا مقصد تھا اس ملاقات کا؟ وہ یہی اثر انداز ہونا چاہتے تھے کہ جی اس معاملے کو ختم کریں. میں بار بار ہاتھ جوڑ کے بڑے مشکل سے ہر بندے کو یہی کہتا رہا ہوں جی کہ میں بڑا غریب اور شریف انسان ہوں، میرا ان تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی پروفیشنل مدد چاہیں گے یا پروفیشنل اوپینین چاہیں گے تو میں وہی دوں گا جو ایویڈنس کی بیس کے اوپر ہوگی. میں جہانگیر ترین صاحب کی بڑی قدر کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. بڑے نفیس انسان ہیں. مجھے پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. ترین صاحب نے ہمیشہ میرا حوصلہ بھی بڑھایا، ساتھ بھی دیا. لیکن جو شوگر اسکینڈل کی انکوائری تھی، اس انکوائری کے اوپر جو کمیشن نے کام کیا وہ بہت اچھا کام تھا. جب وہ کام پبلش ہو کے آ گیا تو میں نے اس کو پوری طریقے سے ڈیفینڈ کیا. نہ صرف میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا بلکہ وہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پاکستان کے چوٹی کے وکیلوں نے چیلنج کی، اور ہر فورم کے اوپر ایک ایک لفظ اس نے اپنے آپ کو ود سٹینڈ کیا. ٹھیک، وہ اچھی رپورٹ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. ایسی رپورٹس ہونی چاہیے، نظام بننے چاہیے، ہمیں پتا ہو کہ کون کیا کرا ہے، کیسے کرا ہے. آخر میں بتائیے گا، کل فیصلہ دیکھا ہوگا آپ نے، ٹی ٹی اسکینڈل، سلیمان شہباز صاحب کو بھی بری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے خلاف بھی مقدمہ چلنا چاہیے، شہزاد اکبر کے خلاف، وہ تمام لوگ جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. جھوٹا کیس بنا دے اسے. سر میں اس ججمنٹ پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلو شکر ہے میرا دوست ارشد شریف شہید ہو گیا، ورنہ جج صاحب نے تو جن کی فرمائش پہ یہ فیصلہ لکھا ہے انہوں نے بیچ میں ارشد شریف کا نام بھی ڈالنا تھا کہ جی سارا دن ٹی وی پہ پروگرام ہوتے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیے، جج صاحب کا میں نے وہ فیصلہ بار بار پڑھا اور میں حیران ہو گیا کہ ایک اتنے بڑے کیس کا، میرا نہیں خیال کہ ایف آئی اے کی ہسٹری میں اس سے زیادہ بڑا کیس جو والیوم کے حساب سے بھی ہوگا، شواہد کے حساب سے بھی ہوگا، ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حساب سے جو چلان کے ساتھ داخل کر دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک 8-10 صفحاتی فیصلہ لکھا جس میں ایک حرف نہیں لکھا اس پورے 7 والیوم کے ایویڈنس جو کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. دیکھیں ابھی عدالت میں شہادتیں نہیں گزری لیکن ڈاکومنٹری ایویڈنس تو چلان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ اگر کسی کی ایکویٹل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو چلان داخل ہوا ہے اس چلان کی چیزوں کو نگیٹ کرنا ہے، اور نگیٹ اس بات سے نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے عدالت میں بار بار پوچھا، اور شیکسپیئر کی لینگویج آپ نے لکھ دی کہ میں نے بار بار پوچھا لیکن میں نے صدائیں دیں اور مجھے آواز نہیں آئی کہ یہ بات کیا ہوئی، تو اس لیے ان کو بری کیا جاتا ہے. اور ساتھ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ جی میں تو کل بھی کہا تھا کہ سوال جو پوچھنے کے بنتے ہیں وہ یہ کہ کیا یہ پیسہ پاکستان آیا؟ کیا یہ پیسہ انہی لوگوں کے اکاؤنٹ میں آیا جن کی تصویریں چل رہی ہیں، جو انٹرویوز دے رہے ہیں؟ کیا یہ روٹیٹ ہوا؟ کیا ان لوگوں نے حمزہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے؟ کیا انہوں نے وہاں سے پیسے نکالے؟ یہ پیسے کون دے رہا تھا؟ یہ پیسے آ کہاں سے رہے تھے؟ یہ تھے وہ سوال پوچھنے والے. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں نے 27 سوال دیے تھے. یہ بتائیں آپ نے کبھی بشیر محمد صاحب کو کہا تھا اپنے آفس میں بلا کے کہ کیس بنائے فائز صاحب پر، جسٹس فائز صاحب؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ بشیر میمن صاحب کا یا ایف آئی اے کا اس میں کیا کردار تھا. اس میں تو جو رپورٹ تھی وہ ڈاکٹر رضوان نے دی تھی، تو بشیر میمن کے تو کردار کی بات ہی نہیں ہوتی. اور بشیر کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو اے آر یو نے قاضی صاحب کے کیس کے اندر جو ریفرنس بھیجا تھا اس کے اندر جو رپورٹس تھی اس میں ایک رپورٹ ایف بی آر کی طرف سے تھی اور ایک رپورٹ ایف آئی اے کی طرف سے تھی. ایف آئی اے کی رپورٹ کو جو لکھا تھا اور سائن کیا تھا وہ ڈاکٹر رضوان نے کیا تھا، اور ایف بی آر کی. سر لیکن عمران خان صاحب تو خود مان چکے کہ میں نے کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی اور نے کروایا. سر اب وہ جو اور لوگ ہیں، اب سب کچھ اور لوگ ہی کرواتے تھے، اور کون کرواتا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور یہ جو مسلم لیگ نون کی جو جتنی اریسٹ ہوئی، اب آپ احتساب کی بات کر رہے تھے،
بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، آصف زرداری 248 دن، فریال تالپور 210، نواز شریف اتنا، کیپٹن صاحب 53، خواجہ آصف 174، حمزہ شہباز 627. یہ جو سارے گرفتاریاں ہوئی، یہ کون کر رہا تھا؟ آپ کر رہے تھے؟ میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. مجھے جو پتا ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب نیب کی حراست میں تھے تو ان کو ایک میجر صاحب ملنے جایا کرتے تھے. بھلے آدمی تھے، چلو ان کا نام نہیں لیتا. تو ان کو زرداری صاحب، وہ میجر صاحب نے مجھے آ کے یہ بات سنائی. ان کو زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ کیا عمران نیازی کی جیل ہے؟ کیا یہ جاوید اقبال کی جیل ہے؟ تو وہ کہتا تھا یہی جی ان کی ہوگی. تو کہتا ہے نہیں، مجھے پتا ہے، یہ قمر جاوید باجوہ کی جیل ہے. سو آپ کا خیال، آپ ایک قصے میں سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر تسی نہیں سو کوئی اور سی. نہیں بات دیکھیں، چلو مجھے پروگرام کا وقت کلوز کرنا، ایک اور پروگرام رکھ لیں گے. میں ہر پروگرام اتنا رہ جاتا. ایک چیز اور کوئکلی فواد حسن فواد جو ہے 4 سال 4.5 سال نیب کی قید میں رہا. ہمارے دور میں آنے سے پہلے اریسٹ ہوا اور بعد میں. کبھی اس کے کیس میں کسی ان ججوں سے سوال کیا گیا ہے جب ان کے سامنے یہ بیلز اس کی فائل ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے تو اٹھا کے لے جاؤ، اتنے شواہد موجود ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کیس فائل کرتے ہو؟ اور پھر جب وہاں سے بات ختم ہوئی تو اس وقت اتنی جلدی اس کو بیلیں دے کے اس ساتھ یہ بھی کہا کہ ظلم کیا ہے، 4 سال ایک بے گناہ شخص کو اندر رکھا ہے. تو چلو جنہوں نے رکھا ہے ان کے خلاف کارروائی کرو، لیکن کیا اس عدلیہ کے لوگوں سے بھی کوئی سوال پوچھے گا؟ اسی طرح سے شہباز شریف والے کیس میں 2 سال تو ایک چلان پڑا رہا ہے نا آپ کے پاس. آپ نے 2 سال پہلے ان کو کیوں نہیں بری کر دیا؟ شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کا حکم 2 سال پہلے دے دیتے. آج آپ دینے جا رہے ہیں تو کم از کم ان ججوں سے تو پوچھیں جنہوں نے 2 سال یہ چلان سبمٹ کیا. جب چلان سبمٹ ہوتا ہے تو چلان کی ایک حیثیت دیکھ کے سبمیشن ہوتی ہے.